إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآيات. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهبته من أجلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه وكما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، دیوی اور بلی بھائیوں اور ایمان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. عبادت ہی ہمارے وجود کا بنیادی مقصد ہے. ہم اس زندگی میں جتنی بھی عمر کے لمحات گزاریں، عمر کم ہو یا زیادہ ہو، بہرحال سب سے جو اہم اور بنیادی مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا خالق و مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، جس مقصد کے لیے اس پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے. عبادت اور بندگی کے لیے ہم پیدا کیے گئے. ہماری زندگی میں جتنے بھی مقاصد ہو سکتے ہیں وہ ہمارے جینے کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. ہمیں جینے کے لیے کھانے پینے، رہنے سہنے، کپڑے اور شادی بیاہ، گھر اور تمام چیزوں کی ضروریات ہیں. یہ انسانی زندگی کی اپنی ضروریات ہیں، اپنے نجی تقاضے ہیں، فطری تقاضے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کس لیے ہے، پیدائش ہماری کس لیے ہوئی ہے، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم اس دنیا میں پیدا کیے گئے. انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا مقصد یہی ہے. میرے بھائیوں، اس لیے ہم لوگوں کو خاص طور پر جو ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا ہم وقت جذبہ رکھتے ہیں. ہمیں اس بات کی خاص طور پر فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس مقصد کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیں، اپنی سوچ میں ہمیشہ آگے رکھیں کہ ہم کچھ بھی ہو جائیں، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اس کی عبادت. میرے بھائیوں، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کے لیے جس کے لیے ہماری پیدائش ہوئی، اس عبادت کے مختلف کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادا فرمائے. ویسے تو ہماری ہر ادا، ہماری ہر سوچ، ہماری ہر اچھی فکر جو اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پیاری ہے، اللہ کو عزیز ہے، وہ سب عبادت کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے، درج ہوتی ہے. لیکن کچھ عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے ستون اور پلر کے اعتبار سے اور بنیادی حیثیت سے ہمارے اوپر فرض اور لازم قرار دیا ہے. ان عبادات کی پورے دین اسلام میں مرکزی حیثیت ہے. کلمہ توحید پڑھنے کے بعد جس کے ذریعے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد جو دین اسلام کی بنیادی عبادات ہیں ان میں ایک بنیادی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے. ویسے تو میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کم و بیش ایک مہینے کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان کے مہینے کے سلسلے میں کچھ گفتگو جو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، اس موضوع پر کچھ باتیں جو آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں، میرے بھائی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس آنے والے رمضان کے بابرکت موسم کا استقبال کریں گے. ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے. اس موسم کے سلسلے میں ہم پہلے سمجھ لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں ہمیں کیسے وقت گزارنا ہے، اس میں ہمیں صیام کیسے رکھنا ہے، ہمیں قیام کیسے کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ ہمارے اندر کیسا ہونا چاہیے، صدقہ
صدقات و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں کیسا ہونا چاہیے. ظاہر ہے یہ دین اسلام جب اترا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو طبقہ موجود تھا وہ حضرات صحابہ کرام کا طبقہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا طبقہ تھا، جنہوں نے آپ کے اوپر قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا، سنا. آپ علیہ السلام کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا. آپ نے اللہ کے اترنے والے احکامات کو زبان سے وضاحت سے بتایا اور عمل کر کے اپنے کردار سے اپنے عمل سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بتلایا. تو جتنی اچھی طرح سے انہوں نے عبادات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے دیکھا، سن کے سمجھا ہوگا، دیکھ کے سمجھا ہوگا، جذبہ محسوس کیا ہوگا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس ماحول میں اگر کوئی زندگی گزارے تو آپ سوچیے کہ ان کے دل میں ایمان کا، عقیدے کا، عبادت کا، بندگی کا کس قدر عظیم جذبہ رہا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین اسلام کے ان احکامات کو نازل فرمایا ہے اس وقت وہ صحابہ کرام کا طبقہ تھا. صحابہ کرام نے دین اسلام کی ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھا، اس پر عمل کیا، پھر امانت کے ساتھ اپنے باپ کے لوگوں تک، تابعین تک پہنچایا. انہوں نے امانت کے ساتھ اپنے باپ کے لوگوں تک پہنچایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلسلہ در سلسلہ، نسل در نسل اللہ کی فضل و کرم سے آج ہمارے سامنے بھی اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں ایسے ہی سلامتی کے ساتھ موجود رہیں گی اور اللہ کے بندے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے. تو ہمیں اصل میں 1 مہینے کا فاصلہ ضرور ہے، لیکن ہمیں یہ ابھی سے تیاری کرنی ہے، ابھی سے وہ جذبہ جاننا ہے کہ کس جذبے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سلف ہی نہیں ہیں بلکہ راس السلف ہیں، سلف صالحین کی اساس ہے، بنیاد ہے، سلف صالحین کے امام ہیں، سلف کے قدوہ اور آئیڈیل ہیں، انسانیت کے امام ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین جنہیں ہم سلف کے نام سے جانتے ہیں. ان سلف صالحین امت کے اس چیدہ برگزیدہ پسندیدہ بیچ اور طبقے کے لوگوں کی زندگی جب گزری ہے تو انہوں نے کیسے روزہ رکھا تھا، روزے کا جذبہ ان کے دل میں کیسا تھا، قیام اللیل کا جذبہ ان کے اندر کیسا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ کیسا تھا، انہوں نے اللہ کے راستے میں پیسے کیسے خرچ کیے تھے، کتنا زیادہ ان کے اندر اخلاص تھا، للہیت تھی، روزے کا معنی وہ کیا سمجھتے تھے. کیا آج ہماری طرح سے وہ روزے کو ایک سیزن آیا ہوا سیزن اور روٹین کے طور پر اسے گزار دیا کرتے تھے، جیسے کاروبار کا سیزن آتا ہے، جیسے بزنس کا سیزن آتا ہے یا اور مختلف چیزوں کے سیزن آتے ہیں. تو کیا سیزنل طور پر ایک سیزن رمضان کا بھی آئے گا، وہ جب آئے گا تو ہمیں روزہ بھی رکھ لینا ہے، ہمیں اس میں قرآن کی تلاوت بھی کر لینی ہے اور ہمیں رات میں قیام اللیل بھی کر لینا ہے. کیا ایک سیزن کے طور پر وہ بھی آئے گا، اسے بھی گزار دینا ہے، یا کسی اور جذبے سے کسی اور مقصد کے تحت اس رمضان کی ساعتوں کو گزارنا ہے، اس کے لمحات کو ہمیں کتنی قیمتی، کتنی قیمت سمجھ کر کے اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے، اپنے لیے اسے میرے بھائیوں ایک عظیم شان نعمت سمجھنا ہے. تو اس طرح کی باتیں ظاہر ہے کہ رمضان شروع ہونے کے بعد نہیں کر سکتے ہیں ہم، یہ باتیں ابھی ہونی چاہیے. پہلے سے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ بات بتلائی جائے، انہیں یاد دلایا جائے کہ وہ رمضان جو آ رہا ہے وہ کتنا عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، کتنا عظیم تحفہ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم روزہ کیسے رکھیں، ہم قیام کیسے کریں، تلاوت کیسے کریں اور دیگر عبادات اور بندگی کے جو کام رمضان کے مہینے سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں اسے کیسے انجام دینا چاہیے. اسی مقصد کے پیش نظر میرے بھائیوں یہ ابھی اتنا 1 مہینے پہلے آپ کے سامنے اس عنوان پر کچھ باتیں کی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں آپ دیکھیں یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کو رمضان کی آمد سے پہلے انہیں شوق دلایا کرتے تھے، انہیں ان کے دلوں میں عبادت کی محبت پیدا کیا کرتے تھے اور رمضان کے استقبال کے سلسلے میں اس کو ویلکم کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام شوق دلایا کرتے تھے. آپ کو میں اشارہ کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے ان هذا الشهر قد اضلكم، ساتھیوں یہ مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے. ساتھیوں میرے صحابہ یہ رمضان کا مہینہ تمہارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، آپ کے اوپر سایہ کرنے والا ہے. ابھی سے سوچو، ابھی سے تیاری کرو. اس وقت کے لیے کوئی کام کاج باقی نہیں رکھنا، اپنے آپ کو فری کر لینا. کوئی روزے کو توڑنے کے لیے، کوئی قیام اللیل کو چھوڑنے کے لیے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت سے دور رہنے کے لیے، کوئی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کوئی بہانہ نہ کرے. ابھی سے اپنے ٹائم کو مینج کر لو، دیکھ لو. ایسا نہ ہو کہ کہنا کہ مجھے کام ہے، میں بہت بزی ہوں، روزہ میرا گڑبڑ ہو جاتا ہے، میری بڑی محنت کا کام ہے، روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، میں مجھے بہت کام رہتا ہے، میں بہت بزی رہتا ہوں اپنی جاب میں، اپنی سروس میں یا اپنے کاروبار اور تجارت میں
क़ियाम अल-लैल नहीं कर पाऊंगा, तरावी नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, मुझे अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का मौका नहीं मिलता है। इस तरह के मामला अभी से तुम हल कर लो कि उस सीजन में, उस मौसम में जब महीना आने वाला होगा तो तुम कैसे मैनेज करोगे। अभी से उसे मैनेज करो, अभी से उसके लिए तैयारियां करो, अभी से उसके इस्तेमाल की फिक्र करो। और देखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम किस तरह से रोजा रखा करते थे, कैसे क़याम किया करते थे, कितना जज्बा था। मेरे भाइयों, इस हवाले से बातें तो बहुत सारी आप जानते हैं, मैं 2-3 बातें 4 बातें आपके सामने रखूंगा। आप देखें कि सलफ़े सालिहीन का जज्बे रमजान में जज्बे इबादत कैसे हुआ करता था। रमजान और सलफ़े सालिहीन और रमजान, इस उन्वान पर कुछ बातें आपके सामने करनी है। और आप जानते हैं कि समंदर है इस हवाले से, बहुत सारी बातें हैं, अगर सारी बातें रखना चाहे तो रख भी नहीं सकते। मैं आपके सामने बतौर मिसाल 2-4 बातें रखूंगा, आप गौर करें। और सबसे पहले मैं अपने आप को नसीहत करता हूं और अपने भाइयों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अपनी माओं तक, बहनों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। या ये देखें कि सलफ़े सालिहीन का जज्बे सियाम कैसा था, जज्बे क़ियाम कैसा था, जज्बे तिलावत कुरान कैसा था, जज्बे इंफाक फी सबीलिल्लाह कैसा था, कैसे वो रमजान की इबादतें अंजाम दिया करते थे। इस हवाले से जो चीजें बुनियादी हैं, उसूली हैं, असास और फाउंडेशन की है, वो अल्लाह की कलाम की आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, ऐ लोगों तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले उम्मतों पर रोजा फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, उन लोगों का भी और तुम्हारा भी जो मकसद है रोजा देने का तुमको, यही है कि तुम सब तकवा शिआर बन जाओ। मुत्तकी बनाने के लिए कि तुम तकवा शिआर बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, उस मौसम से, उस रमजान के सीजन से उसकी इबादत को अंजाम देकर के, सियाम, क़ियाम, कुरान की तिलावत और सारी इबादत अंजाम देकर के तुम अपने आप को मुत्तकी बना ले जाओ, मुत्तकी बना ले जाओ, यानी अपने आप को इतना नेक और सालिह बना ले जाओ, इतना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला पर मजबूत ईमान वाला और अमल सालिह करने वाला बना ले जाओ कि फिर उसके बाद तुम्हारे दिलों में, तुम्हारी तबीयतों में गुनाहों का जज्बा ना उमड़ पड़े, तुम्हारे दिलों में मुनकरात का शौक ना पैदा हो, तुम्हारे दिलों में नमाज की अहमियत कम ना हो। ऐसा ना हो कि तुम रमजान में नमाज के पाबंद हो गए थे, रमजान चला गया तो तुमने नमाज भी छोड़ दी, तुम कुरान की तिलावत के पाबंद हो गए थे, रमजान चला गया तो तुमने कुरान करीम की तिलावत छोड़ दिया। रमजान का महीना रोजे का महीना था, फर्ज रोजे का, तुमने रमजान में तो रोजा रखा, लेकिन रमजान के जाने के बाद बहुत सारे पूरे साल किसी न किसी हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजा मशरूफ फरमाया है, तुम वो रोजा भी छोड़ देते हो, रोजा नहीं रखते हो। तो मुत्तकी बन जाओ, मुत्तकी हो जाओ नहीं थोड़ी देर के लिए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारी तबीयत में तकवा आ जाए, तुम्हारी ज़मीर में तकवा आ जाए, तुम्हारे आदा और जवारे में तकवा आ जाए, तुम्हारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला का तकवा भर जाए। तुम उसके बाद अपनी जिंदगी तकवे में गुजारो, उसके बाद अपनी जिंदगी अल्लाह की इखलास में गुजारो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी अल्लाह की इबादत और बंदगी में गुजरे, ऐसे बन जाओ तुम। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें और तुमसे पहली उम्मत के लोगों को रमजान के रोजे की जो फर्जियत तुम्हारे ऊपर आई है, ऐसे ही उनके ऊपर भी आई थी। तो इस मौजू पर कि मकसद रमजान क्या है, इसी मकसद रमजान के मुताबिक हमें रोजा रखना है, हमें रमजान गुजारना है। इसी पर अल्लाह के नबी के सहाबा, ताबई, तबे ताबई सभी लोगों ने इसी जज्बे से गुजारा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस जिसे अल्लाह तबारक व तआला से रिवायत करते हैं, अल्लाह से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है आदम के बच्चों के सारे काम, आदमी के सारे आमाल सालिहा सब ये उसके अपने लिए हैं। सारे आमाल, जितने भी आमाल सालिहा आदम के बच्चे अंजाम देते हैं, यानी हम सभी अंजाम देते हैं, ये सब उसके अपने लिए है। इल्ला सियाम फइन्नहु ली, सिवाय रोजे के कि रोजा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और मैं ही उसका बदला दूंगा। रोजे की हकीकत क्या है, किस जज्बे से रोजा रखना है, इसको समझो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यदउ तआमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, रोजे की रूह ये है, इसी मकसद से इसी जज्बे से रोजा रखना है। अल्लाह ताला फरमाता है ये आदम का बच्चा, ये आदमी जो है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये अपना खाना मेरे लिए छोड़ता है, ये अपना पीना मेरे लिए छोड़ता है, ये अपनी शहवत को मेरे लिए छोड़ देता है। मेरे भाई यही असास है इस मसले को समझने के लिए कि सलफ़े सालिहीन और माह रमजान या माह रमजान और सलफ़े सालिहीन इसकी हकीकत क्या है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा कैसे हुआ करता था आप जानते हैं मेरे भाइयों। मैं कुछ बातों की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। क़ियामुल लैल कैसे होता था, इंफाक फी सबीलिल्लाह कैसा होता था, सहाबे किराम की जज्बे भी बहुत सारी बातें मौजूद हैं। सलफ़े सालिहीन माह रमजान मुबारक में कैसे रहा करते थे आप देखिए। रमजान का जहां तक मसला है, रोजे का जहां तक मसला है, जो
इस महीने की सबसे बुनियादी इबादत है। माह रमजान रोजे के महीने के नाम से मशहूर है, क्योंकि सबसे अजीम इबादत, सबसे बुनियादी तौर पर इस महीने की जो पहचान है वो क्या है कि ये रोजे का महीना है, ये शहरुल सियाम है, ये शहरुल सब्र है, रोजे का महीना है, सब्र का महीना है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी हम देखें तो आपका रोजा कैसे हुआ करता था, आपका रोजा कैसा हुआ करता था, और आप अलैहिस्सलाम ने कैसी तालीम दी है। किसी भी तरह की लालच, किसी भी तरह की ख्वाहिश और किसी भी तरह की तमा हरगिज नहीं होनी चाहिए। रोजा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी के जज्बे से, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, ये मेरा बंदा खाना मेरी रजा के लिए छोड़ता है, ये पीना मेरी रजा के लिए छोड़ता है, ये शहवत मेरी रजामंदी के लिए छोड़ता है। इस जज्बे से रोजा रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम देखते हैं तो हमें ये खुला दिखाई देता है। आप अलैहिस्सलाम ने रोजा ऐसे ही रखा और रोजा ऐसे ही रखने की तलकीन फरमाई सहाबे किराम को इसी की तलकीन फरमाई। सहाबे किराम जब इस तरबियत में आ गए और रमजान के रोजे को कैसे रखा जाए उसे समझ लिया, तो वैसे ही उन्होंने भी रोजा रखा, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते हैं यहाँ पर सलाम पूरी रात क़ियामुल लैल करने के बावजूद सुबह सादिक पर रोजे सहरी करने के बाद, और वही सहरी की चीज थी चंद खजूरों की सहरी, पानी के चंद बूंद पर सहरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। और उसके बाद पूरा दिन गुजर जाता, पूरा दिन अल्लाह तबारक व तआला की फराइज की पाबंदी में, कुरान करीम की तिलावत में, और आखिरी अशरे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ में कुरान करीम के मुराजे और मुदाकरे में गुजारा करते थे। सहरी खत्म हो गई, एक रोजा गुजर गया, शाम का वक्त आ गया, अब इफ्तार का वक्त है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपके बारे में सहाबा ने फरमाया, काना युफ्तिरु अला रुतबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजा खजूरों पर इफ्तार किया करते थे। अगर होती तो, नहीं होती तो आप सूखी खजूरों पर इफ्तार किया करते थे। अगर वो भी नहीं होता तो चंद घूंट पानी पी लिया करते थे, और उसके बाद अल्लाह के नबी क्या करते, दुआ पढ़ते, ज़हब अद-दमअ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजा हुआ करता था। आज हमारा रोजा कैसा है देखो जरा, जज्बे में कितना फर्क है। हम भी सुबह शादी से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रखते हैं अपने आप को, शहवतों से दूर रखते हैं, लेकिन आप देखिए गौर कीजिए हमारा वक्त, हम सुबह फजर की नमाज में, अगर बहुत सारे लोग फजर की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, इफ्तार सहरी करके सो जाते हैं, फजर की नमाज भी छोड़ देते हैं, लेकिन खैर रोजा रखते हैं। रोजा रखने में जोहर की नमाज तक तो हम सोते हैं, उसके बाद क्या होता है, जोहर की नमाज के बाद से सिर्फ और सिर्फ हमारा वक्त इफ्तार की तैयारियों में जाता है। कौन से खाने बनाए जाएंगे, कौन से फ्रूट लाए जाएंगे, कौन सी अशिया लाई जाएंगी, कैसी डिशें तैयार की जाएंगी, उसी के इंतजार में ऐसा लगता है कि किसी ने हमें जेल में बंद रखा था, और अब हम छूटेंगे तो हम फिर टूट भी जाएंगे, और हम खाने पर टूट जाएंगे। और मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कहना चाहता हूं कि आप इस्लाम में कोई पाबंदी है कि आप ये खाएं ये ना खाएं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि ये लिल्लाह, ये भूखा प्यासा रहना एक मकसद के तहत होना चाहिए। हमें अगर पूरा वक्त लालच में ही गुजर जाएगा, सारा वक्त खाने पीने की तैयारी में गुजर जाएगा, तो मुझे बताओ कि वो जज्बा कि अल्लाह के वास्ते हमने खाना पीना छोड़ा है, अल्लाह के वास्ते हमने शहवत छोड़ी है, ये मुतासिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इंतजार नहीं, इफ्तार का टाइम आ गया, जो मैसर ही इफ्तारी कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं, ताजा खजूरें हो, सूखी खजूरें हो, चंद घूंट पानी के मिल गए, कोई हर्ष की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जज्बे इखलास होना चाहिए, जज्बे लिल्लाहियत होनी चाहिए। ये तरीका था सलफ़े सालिहीन का। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप देखें, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो तरबियत पाने वाले थे, ये अब्दुल्लाह बिन उमर, इनके बारे में आता है अपनी तैयारी इफ्तार की क्या करना है, इससे कोई सरोकार नहीं है। ये अपना इफ्तार का सारा इंतजाम फुकरा और मसाकीन के बीच में किया करते थे। पूरा रमजान फुकरा और मसाकीन के बीच में इफ्तार किया करते थे, उनके इफ्तार का इंतजाम किया करते थे, उन्हें इफ्तार करवाते थे और करते थे। और कभी अगर किसी वजह से उन फुकरा और मसाकीन के घर वाले, उनके बाल बच्चे अगर राजी नहीं होते थे कि घर छोड़ करके बाहर इफ्तार करें, तो खुद भी सिर्फ चंद घूंट पानी पी करके या एक दो खजूर खाने पर इत्तेफा कर लिया करते थे। मेरे भाइयों, तो सलफ़े सालिहीन का जो जज्बे सियाम है वो ये है कि बेलौस होना चाहिए, अल्लाह के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इंतजार में हैं, लालच में लगे हुए हैं, कब मुंह खुले तो खाएं, कब मुंह खुले तो हम तरह तरह की डिशों पर टूट पड़े, ये जज्बा नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह के साथ हम तैयारी करें, रोजा रखें, और उसके बाद मेरे भाई इफ्तार की तैयारी में ऐसा
نہیں ہونا چاہیے کہ بڑا بھی لگا ہوا ہے، جوان بچے بھی لگے ہوئے ہیں، گھر کی عورتیں بھی 5-5 گھنٹے اسی افطار کی تیاری میں لگی ہوئی ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر 13 گھنٹے 12 گھنٹے افطار کی روزہ رکھا ہے تو اب اس کے بعد ہمیں پورے طور پر اسے وصول کرنا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ امت کے علماء نے اس پر لکھا ہے، سعودی عرب اور عرب علماء نے بہت کافی لکھا ہے کہ اس وقت جو طریقہ ہمارا چل رہا ہے میرے بھائیوں وہ یہی چل رہا ہے کہ روزہ ایک روایت اور روٹین بن چکا ہے کہ ہمیں اتنے دیر تک بھوکا پیاسا رہنا ہے اور پھر اس کے بعد کھانے کی پوری تیاری کرنی ہے، اور ہمیں اس افطار کے بعد، افطار کے وقت میں، نماز کے پہلے، نماز کے بعد اور اس کے بعد پھر کھانے پینے کی تیاریوں میں رہنا، یہ چیز ہونی نہیں چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جذبے اخلاص ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کھائیں، کوئی پابندی ہے، پابندی نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پورے طور پر کھانے کی لالچ میں، کھانے کی ہوس میں اس کی بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، صحابہ کرام کا روزہ کیسا ہوتا تھا؟ یہ روزہ روٹین کا نہیں ہوتا تھا۔ خاص طور پر آج جو ہماری صورتحال ہے، ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں، الیکٹرانک وسائل بہت زیادہ ہو چکے، اس کے علاوہ کھیل کود کے بہت سارے ذرائع ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان بچے، ہماری بچیاں، چھوٹے کی بات تو میں کر ہی رہا ہوں، ہمارے بڑوں کی بات میں کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم روزے کا جو وقت ہے ہمیں بھوکا پیاسا رہ کر کے اور شہوتوں سے بچ کے گزارنا ہے، تو ہم اسے پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کام ایسا کرو کہ پاس ہو جائے، ابھی 6 گھنٹے کیسے گزریں گے یا 8 گھنٹے باقی کیسے گزریں گے؟ چلو آپ کرکٹ کھیل کر کے گزارتے ہیں، چلو آپ ٹی وی دیکھ کر کے گزارتے ہیں، چلو آپ سیریل دیکھ کر کے گزارتے ہیں، چلو کہیں بیٹھ کے گپ شپ کر کے گزارتے ہیں، چلو کہیں چیس اور شطرنج کھیل کر کے گزارتے ہیں، تاش کھیل کے گزارتے ہیں، کہیں بیڈمنٹن کھیل کر کے گزارا ہے، مختلف انداز کے کھیل۔ اور آج کل ہمارے پاس یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے میرے بھائیوں، سب نے موبائل میں مشغول، سب کو موبائل میں مشغول کر رکھا ہے، پورا دن گھنٹوں میرے بھائیوں لوگ اسی پر لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے بھی اور ایسے ہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں روزہ تمہارے صرف منہ اور پیٹ کا نہیں ہے، تمہاری شہوتوں کا روزہ نہیں ہے کہ تم خالی کھانے سے بچو، پینے سے بچو اور شہوتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نہیں، روزہ اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان بھی روزہ رکھیں، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے ہاتھ اور پیر بھی روزہ رکھیں، تمہارے دل کا روزہ ہونا چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزے داروں کی 3 قسمیں ہیں، یا روزہ 3 قسم کے لوگ رکھتے ہیں۔ ایک روزہ عوام کا روزہ ہے، جنرل پبلک کا روزہ ہے، جو خالی اتنا سمجھتی ہے کہ روزے کا مطلب ہے کہ بھائی سحری کرنے کے بعد سے غروب ہونے تک کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے اور بیوی کے پاس نہیں جانا ہے، بس یہی ان کے یہاں روزے کا معنی ہے کہ یہ عوام کا روزہ ہے۔ اس کے بعد جو خاص لوگ ہیں، خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے کہ نہیں بھائی، ہاتھ آدمی کو کھانے پینے شہوت سے بھی بچنا ہے، ہاتھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کان کی بھی حفاظت کرنی ہے، گانا بھی نہیں سننا ہے، فضول چیزیں دیکھنی بھی نہیں، یہ ساری چیزیں پابندی بھی کرنی ہے، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اس کے بعد ایک روزہ ہے اخص الخواص کا روزہ، جو سب سے زیادہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا کریم طبقہ ہے، چنندہ طبقہ ہے، ان کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا روزہ تقوی و طہارت کا روزہ ہے، للہیت کا روزہ ہے۔ کسی کام سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا جذبہ بھی دل کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے، منکر کی چاہت بھی نہیں ہونی چاہیے، منکر کی ہوس اور لالچ بھی نہیں ہونی چاہیے، ایسا روزہ ہمارا آپ کا ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو ہم روزہ رکھیں تو سب سے پہلا روزہ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ اس دل سے گندگی نکلنی چاہیے، اس دل سے پلید چیز نکل جانی چاہیے۔ اسی لیے روزہ متقی بنانے کے لیے آیا ہے نا، اور تقوی کا اصل سرچشمہ کہاں ہے؟ انسان کے دل کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، میرے ساتھیوں تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تقوی دل میں جب تقوی پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کی لالچیں ختم ہو جائیں گی، یہ فضول اور ناجائز اور حرام چیزیں، منکرات جو چیزیں ہیں، ان سے ہمارے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی، ہم اس کے قریب نہ جائیں گے اور نہ ہمارا جانے کا جی چاہے گا۔ روزہ یہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ یہ تو ہو گئی بات روزے کی، اور بہت ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص طور پر ہمیں قیام اللیل جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشروع فرمایا ہے، اور ہم اسے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سنت ہے، نفل ہے، فرض کی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ فضیلت کا کام ہے اور اس کا موقع نہیں کہ آپ کے سامنے بات کروں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے ہیں نا، آپ اس قدر قیام
قیام اللیل کرتے تھے یا آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی. صحابہ کرام کہتے تھے آپ اتنے نیک ہیں, اتنے متقی پرہیزگار ہیں, آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, تو آپ کو اتنی محنت کر کے لمبا لمبا قیام کر کے لمبی لمبی تلاوت کر کے اپنے آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اگر اللہ نے میری ساری گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کا اور شکریہ ادا کروں, اللہ کا اور شکر ادا کروں, اللہ کی اور زیادہ حمد کروں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو گئی, صحابہ کی بات کروں, اور آئیے ایک صحابیہ کی بات کر لیتے ہیں. امہات المومنین کو ہم جانتے ہیں. میرے بھائیوں, مجلس کے اندر ہماری مائیں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, جو خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کے مشن پر لگا دی جاتی ہیں. ان کو کمی موقع ملتا ہے روزے کی افطار تلاوت کرنے کی, کمی موقع ملتا ہے انہیں. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ صرف وہ بیٹھ کے ہمارا کھانا پکائیں گے. یہ رمضان کا بابرکت موسم ان کے لیے بھی ہے, انہیں بھی وقت فراہم کرو, وہ بھی اچھی طرح سے روزہ رکھیں, وہ قرآن کی تلاوت کریں, وہ قیام اللیل کے لیے جائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس موسم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. انہیں بھی حق ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کیسے وقت فراہم کر سکتے ہیں, کیسے ان کو عبادت کا موقع ہم دے سکتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں داخل ہوئے. روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے, آپ اندر تشریف لے گئے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. آپ جب داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا رأى نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبلا ممدودا بین ساریتین, آپ نے دیکھا کہ ایک رسی ہے جو مسجد نبوی کے دو پلروں کے باندھی ہوئی ہے. ایک رسی ہے جو اس پلر سے اس پلر تک باندھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک سے پوچھا ما ھذا الحبل یا انس, انس یہ رسی کیسی ہے, کس نے باندھا ہے؟ انس بن مالک نے فرمایا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ام المومنین آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسی ہے. یہ رسی زینب نے باندھی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا رسی اور زینب نے باندھی, کیا مقصد ہے اس کا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ رات کو اٹھتی ہیں, قیام اللیل کرتی ہیں, دیر دیر تک کھڑے ہو کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی ہیں اور تہجد تراویح پڑھتی ہیں. جب تھک جاتی ہیں کھڑے کھڑے, جب تھک جاتی ہیں تو اسی رسی پر ہاتھ رکھ کر کے تھوڑی دیر ٹیک لگا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. جب تھک جاتی حتی اذا کسلت او فطرت تعلقت بهذا الحبل, جب تھک جاتی ہے یا اکتاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے تو اسی رسی پر ہاتھ سے ٹیک لگا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. اتنی محنت و مشقت کرتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اتنی زیادہ تپسیا کر رہی ہے, اتنی زیادہ محنت کرتی ہے, اتنا زیادہ محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا خلو انس رسی کو کھول دو, ساتھی رسی کو کھول دو, اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے, اتنا لمبا قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسی باندھ کر کے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہونے کی نوبت آ جائے. اس رسی کو نکالو اور زینب کو بتا دو کہ جب تک وہ چستی سے کھڑی ہو کر کے نماز پڑھ سکتی وہ پڑھیں, اور جب تھکان ہو جائے یا سستی پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد بند کر دیں, رک جائیں. آپ غور کریں, سوچیں کہ کیسا جذبہ تھا ان صحابہ کا. اور یہ صحابیہ کا واقعہ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ام المومنین حضرت زینب کا. اتنی زیادہ مشقت میرے بھائیوں کہ لمبا قیام کرنے کی وجہ سے رسی باندھنے کی نوبت آ جایا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کو, صحابیات کو زیادہ جذبہ عبادت کی بنیاد پر منع کرنے کی نوبت آ جایا کرتی تھی. یہ جذبہ تھا. سلف صالحین کا رمضان کیسے گزرتا تھا, آپ سوچ لیجئے کیسے رمضان گزرتا تھا میرے بھائیوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت کا جہاں تک مسئلہ ہے, تو قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں آپ جانتے ہیں سلف صالحین اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ سارے مہینوں سے مختلف ہے, اس مہینے کی حیثیت اور عظمت سارے مہینوں سے الگ تھلگ ہے. قرآن کریم کا مہینہ ہے, قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے, اس لیے پورے سال حلقے درس چلتا تھا, حلقے حدیث چلتا تھا, حلقے فقہ فتویٰ چلتا تھا, فتوی کی مجلسیں لگتی تھی علماء کرام کی. لیکن میرے بھائیوں وہی حضرات صحابہ, وہی تابعین تبع تابعین اور یہ امت کے ائمہ علماء, ان سب لوگوں کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو, رمضان کے موسم کے آتے ہی وہ اپنے حلقے درس کو بند کر دیا کرتے تھے. حلقے درس بند, حلقے فتویٰ بند, اس کے بعد پورے طور پر کس کام میں لگ جایا کرتے تھے؟
قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کوئی پوچھے تو ہم بتانا بھی بند کر دیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہنگامی کوئی پیش آئے تو پوچھا جائے، اور پوچھنے والا جس سے پوچھا جائے وہ بتائے بھی، لیکن باقاعدہ حلقہ لگا کر کے جیسے ایک مستقل طور پر درس چلتا رہے اور حلقہ فتویٰ چلے، حلقہ مذاکرہ چلے، یہ سلسلہ بند کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت یہ تھی میرے بھائیوں، قرآن کریم کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بقیہ موسم میں رمضان کے علاوہ قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیشہ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے اس موسم میں خاص طور پر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور پورے طور پر ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا مذاکرہ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھیں، جتنا زیادہ تلاوت کر سکتے ہو کریں، کیونکہ رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اترا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب اسی لیے کیا ہے، اسی لیے قرآن کریم کو مذاکرہ کرنے کے لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رمضان میں ہر سال آیا کرتے تھے اور قرآن کریم کا مذاکرہ مراجعہ کروایا کرتے تھے۔ تو یہ کام تھا قرآن کریم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں رمضان کی اس موسم میں صدقات اور خیرات کا، انفاق فی سبیل اللہ کا ماحول کیا تھا میرے بھائی؟ اس کا کیا ماحول تھا؟ آپ غور کریں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس بسا اوقات کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں میسر رہتا تھا۔ ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے ہے کچھ کھانے کے لیے؟ اگر کہتی کہ ہاں ہے تو کہتے لاؤ دے دو کھا لوں، اور اگر کہتی کہ نہیں ہے اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے تو آپ کہتے تھے اذن انا صائم، تب کوئی بات نہیں ہے میں روزہ رہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا حالت تھی رمضان میں آپ اس قدر صدقہ خیرات کرتے تھے، اتنا زیادہ دل کھول کے لٹاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی طوفانی ہوا ہے جو پوری دنیا میں چل کر کے اپنی بہاریں اور اپنی نعمتیں بکھیر رہی ہوں پوری دنیا کے اندر۔ ایسے ہی طوفانی ہوا کی طرح ساری جگہوں پر پھیل کر کے جو اپنی ٹھنڈک پہنچاتی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض ہو جایا کرتے تھے، اس قدر خرچ کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کان لا یخشى الفقر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دینے پہ آتے تھے، جب خرچ کرتے تھے، لٹاتے تھے، تو آپ کو یہ ڈر نہیں لگتا تھا کہ کہیں محتاج نہ ہو جاؤں، فقیر نہ ہو جاؤں، میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، میرا کیا ہوگا۔ اس صورتحال سے میرے بھائیوں تو حضرات صحابہ کرام کا بھی یہی جذبہ تھا۔ اگر ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام کو، خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق اعظم کو، اور ایسے ہی اور صحابہ کرام میں خاص طور پر میرے بھائی حضرت طلحہ کو، اور ایسے ہی حضرت ام المؤمنین زینب کو، اور ایسے ہی مثال کے طور پر حضرت ابو الدرداء انصاری کو، ان صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں تو اس قدر جذبہ تھا انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہ لٹاتے تھے۔ تو رمضان ہو میرے بھائی تو خاص طور پر یہ کام ہوتا تھا، بقیہ پورے سال تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا۔ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ اگر ہمیں رمضان کا یہ موسم ملتا ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائی آج یہ رمضان کے مہینے کو 10 مہینے گزر چکے ہیں، 10 مہینے، یہ 11واں مہینہ لگے گا اور اس کے بعد پھر 1 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ کر دے گا۔ آپ کو ہم کو سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی دراز فرمائی اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کریں گے، اس کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھریں گے، اس کے ذریعے سے ہم توبہ کریں گے، اس کے ذریعے سے ہم استغفار کریں گے، بخشش کا سوال کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہے جسے رمضان کا مہینہ مل جائے اور رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش نہ کروا دی جائے۔ میرے بھائیوں تو ہمیں چاہیے اس کی فکر کریں۔ میں ایک بات آخری کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 2 لوگوں نے ایک ساتھ میں اسلام قبول کیا، 2 بھائیوں نے، قبیلے بنو خزاعہ کے بلی نام کے قبیلے سے 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ دونوں مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیا، مسلمان ہو گئے، اور ہوا یہ کہ دونوں مسلمان ہو کے زندگی گزارنے لگے۔ ہوا یہ کہ
ایک جنگ میں دونوں بھائیوں میں سے، دونوں ساتھیوں میں سے ایک کی شہادت ہو گئی، یعنی ایک شخص میدان جہاد میں لڑتا لڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے شہادت کا جام پی لیا، اس کی شہادت ہو گئی، جبکہ دوسرا بھائی اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، 1 سال تک زندہ رہا، اور 1 سال کے بعد اپنی فطری اور نیچرل موت مرا۔ یہ واقعہ پیش آیا، دونوں بھائیوں کی موت ہوئی، ایک کی شہادت کی موت ہوئی اور ایک کی 1 سال کے بعد نارمل موت ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ صحابی جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، انہوں نے خواب دیکھا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے کہ خواب کی دین میں، شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی بھی خواب دیکھے، اس کی دین اور شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خواب میں کوئی حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی، کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی، کسی چیز کی شرعی حیثیت نہیں بن سکتی ہے، یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام جو خواب دیکھتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں دیکھا کرتے تھے، تو خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر صحابی نے خواب دیکھا، اس خواب کو اللہ کے نبی سے بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سن کے اپنی سنت کی مہر لگا دی، تو اس کی حیثیت سنت کی اور عقیدے کی بن جاتی ہے۔ یہ عقیدہ مستحکم ہے، مضبوط کر لو، اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ کیا ہوا؟ طلحہ نے خواب دیکھا کہ وہ 2 بھائی جو اسلام لائے تھے اور دونوں کی موت ہو چکی ہے، ایک کی شہادت سے ہوئی ہے اور ایک کی 1 سال کے بعد نیچرل موت ہوئی ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جس بھائی کی موت بعد میں ہوئی تھی، وہ بھائی اپنے شہید ہونے والے بھائی سے 1 سال پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ شہادت پانے والا 1 سال کے بعد، اور شہید ہونے والا جو 1 سال کے بعد شہید ہونے والے کے مرا تھا، وہ اپنے شہید ہونے والے بھائی سے 1 سال پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ تعجب میں پڑ گئے، سوچنے لگے کہ شہادت کا اتنا اونچا مقام ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے یہ جنت میں جاتا، خاص طور پر اس کی موت بھی پہلے ہوئی تھی، اور اس دوسرے بھائی کو جو شہید نہیں ہے اسے بعد میں جنت میں داخل ہونا چاہیے۔ انہیں تعجب ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صحابی نے بھی دیکھا تو بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حیثیت تب ہو جائے گی، اب ہو جائے گی جب یہ بات دربار رسالت میں پہنچ رہی ہے اور آپ علیہ السلام اس پر اپنا حکم صادر فرما رہے ہیں۔ آپ نے سنا، حضرت طلحہ نے بیان کیا، ایسا میں نے خواب دیکھا ہے، وہ جو 2 بھائی تھے ان میں سے ایک شہید ہوا، دوسرا بعد میں مرا، لیکن بعد والا پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تعجب کی کون سی بات ہے؟ أليس قد صام سنة وصلى لله تعالى 6000 أو كذا وكذا ركعة؟ تعجب کی کیا بات ہے؟ جو 1 سال کے بعد مرا اسے 1 سال دنیا میں جینے کا موقع ملا، اس 1 سال میں اسے رمضان کا مہینہ بھی ملا، اسے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرنے کا موقع حاصل ہوا، اس نے روزہ رکھا، اس نے قیام اللیل کیا، اس نے قرآن کی تلاوت کیا، اس نے صدقہ و خیرات کیا، اس نے عمرہ کیا، ساری نیکیاں اس نے کیا، اور پورے سال میں 6000 رکعات سے زیادہ نمازیں اس نے پڑھا۔ تو کیا 1 سال کی یہ ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایکسٹرا بدلہ اسے نہیں دے گا؟ تعجب کی کون سی بات ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ اگر اللہ نے ہمیں رمضان کے موسم میں اگر اگلے رمضان تک جینے کا موقع عطا فرمایا ہے تو سوچو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو 1 سال میں 6000 رکعت نماز اور ایک پورے رمضان کی ساری برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے جذبہ عبادت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ وہ صیام کا مسئلہ ہو یا قیام اللیل کا مسئلہ ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ دیگر عبادات کا مسئلہ ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ایک روٹین کی شکل میں نہیں، ایک روایت کی شکل میں نہیں، بلکہ پورے جذبہ عبادت سے اور مغفرت حاصل کرنے کی نیت سے، گناہوں کے معافی حاصل کرنے کی نیت سے اور جنت میں اعلیٰ مقام پانے کی نیت سے، اور اللہ ہی بدلہ دے گا اس کی لالچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس موسم کی قدر کرتے ہوئے اس کی عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو روٹینی مسلمان نہ بنائے، سیزن کا مسلمان نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی پر قائم رہتے ہوئے اللہ کا بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو بھی
اللہ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اسے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اس میں کمیاں بھی ہو جائیں، ٹوٹی پھوٹی عبادات ہو جائیں، اے اللہ وہ قابل قبول نہ بھی ہوں تو تو اپنے فضل و کرم سے اسے قابل قبول بنا کر کے شرف قبولیت سے نواز دے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ آمین رب العالمین۔ هذا ما عندي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔